بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت اچھی خبر پاکستان کے لیے، اور وہ خبر یہ ہے جس کی مطلب ہے کہ پورے پاکستان کو ایک ٹینشن تھی کہ 15 اکتوبر یعنی کہ کل کے دن کیا ہوگا اسلام آباد میں، اور کیا پی ٹی آئی ایک ایسے موقع کے اوپر جب مطلب ہے کہ کوئی 12-15 ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں، جب ان کی ٹاپ لیڈرشپ اور اسی لحاظ سے اہم ترین جو فورن ڈگنیٹریز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے، تو کیا پی ٹی آئی اپنا احتجاج کرنے جائے گی؟ تو اس بارے میں فیصلہ ہو گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور وہ فیصلہ یہ ہوا کہ کل کا جو احتجاج تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا. اور اس سلسلے میں 2 دن سے ایک بیہائنڈ دا سین ایک بات چیت ہو رہی تھی حکومت کی، پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ جو جیل سے باہر ہے. مطلب عمران خان صاحب تو ظاہر ہے جیل میں ہیں، لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے موجودہ ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے کوئی رستہ نکالا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ہمشیرہ اور ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں ان سے فزیشین جو ہے عمران خان صاحب کے، جن کا تعلق شوکت خانم ہاسپٹل سے ہے، کہ ان سے ان کی ملاقات کروائی جائے. لیکن حکومت ظاہر ہے یہ بات تسلیم نہیں کر رہی تھی، اور پھر یہ جو فیصلہ ہوا اس کے اوپر جو پورے پاکستان سے مطلب ایک بہت کرٹیسزم ہوا پی ٹی آئی کے اوپر. مختلف پولیٹیکل پارٹیز، گورنمنٹ کی طرف سے بھی مطلب ہے کہ ان کی طرف سے تو ظاہر ہے ان کی بہت لیدے ہوئی، ان کو کرٹیسائز کیا گیا. لیکن جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جمعیت علماء اسلام سمیت، اور نہ صرف جمعیت علماء اسلام بلکہ جے یو آئی کی طرف سے بھی کہا گیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچھرزئی صاحب نے بھی ان کو جو ہے وہ رابطہ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ یہ جو پروٹیسٹ کی کال ہے 15 کی اور 15 اکتوبر کی، اس کو آپ وڈرا کریں، کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی کسی قسم کا بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور ایون کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں بھی ہوتا، تو اگر ایون عام قسم کا بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹنز آتے ہیں اور پھر ان کا سامنا ہوتا ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ. اور ایک سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو ایس سی او کی جو سمٹ میٹنگ ہو رہی ہوگی، اور دوسری طرف اگر شیلنگ ہو رہی ہو، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہو، اور اس قسم کی مطلب ہے کہ نعرہ بازی ہو رہی ہو، تو یہ کس قسم کا سگنل پاکستان سے دنیا بھر میں جائے گا؟ اور اس پاکستان سے جہاں پہ ہم یہ احتجاج، یہ مظاہرے، اور خدا نخواستہ یہ دہشت گردی کے واقعات اور بہت سی چیزیں ہم روز دیکھتے ہیں. اور یہاں پہ بہت ہی عرصے کے بعد، میرا خیال ہے 2-3 دہائیوں کے بعد، اتنی مطلب ہے کہ بڑی تعداد میں اتنی بڑی ایک انٹرنیشنل قسم کی جو ایک سمٹ میٹنگ جو ہے، کانفرنس جو ہے، وہ پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے. اور پوری دنیا کا پاکستان کے اوپر فوکس ہے. نہ صرف یہ کہ اس کا ظاہر ہے پاکستان کو ایک امیج بلڈنگ کے لیے بھی ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اور بھی پاکستان کو فائدے ہوں گے. چائنا کے پرائم منسٹر آلریڈی آ چکے ہیں بائیلیٹرل ٹاکس کے لیے، اور جس کا ظاہر ہے پاکستان کو جو معاشی ہمارے حالات ہیں جس قسم کے، وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی وہ بھی ظاہر اس سے بہتر ہوں گے. لیکن اوور آل یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا کہ جی یہ جو حالات یہاں پہ چل رہے ہیں، کہ ان حالات میں اس قسم کی کوئی بھی حرکت جو ہے یا کوئی بھی احتجاج نہ کیا جائے، وہ بھی ڈی چوک پہ. اور یہ احتجاج کا انفارچونیٹلی جو اعلان کیا گیا، جب اس وقت جو ایک ہاکش ایلیمنٹس تھے پی ٹی آئی کے اندر، جس میں شہباز گل ہیں، جن میں حماد اظہر ہیں، خالد خورشید ہیں، حافظ فرد ہیں، اور قاسم سوری، اس طرح کے لوگ جو بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں. اور انفارچونیٹلی ان کی بات زیادہ سنی گئی. ان کے ساتھ جو ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، ان کے زیادہ لوگ ان کے ساتھ چلے گئے. اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، جو میری اطلاعات تھیں کہ جی ایون اس موقع کے اوپر کہ جی اس موقع کے اوپر کہ جی 15 کو آپ احتجاج کی کال دیں، اور اس کے لیے کنڈیشن سیٹ کر دیں کہ جی اگر عمران خان صاحب سے ان کی ہمشیرہ اور ان کے ذاتی معالج کو نہیں ملوایا جاتا تو احتجاج کیا جائے گا، ورنہ یہ احتجاج جو ہے اگر ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے تو وڈرا ہوگا، اگر نہیں ملاقات کروائی جاتی تو احتجاج ہم نے ہر حال میں کرنا ہے. اور اس مسئلے کے اوپر ایون سلمان اکرم راجہ جیسے
انتہائی جو میچور شخص ہیں، انفارچونیٹلی میری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بھی شہباز گل اور اماد اظہر کے ساتھ آواز ملائی، جبکہ دوسری سائڈ کے اوپر آپ حیران ہوں گے، یہ میں نے خبر بھی کی تھی ویسے اسی وقت، آپ حیران ہوں گے کہ بیرسٹر گوہر تو بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے تو خیر مخالفت کی، اس کے ساتھ اسد کیسر صاحب نے مخالفت کی، حامد خان صاحب نے بھی مخالفت کی، علی محمد خان نے بھی مخالفت کی، رؤوف حسن نے بھی مخالفت کی کہ 15 اکتوبر کو یہ نہ رکھا جائے احتجاج۔ اور جو سب سے جو حیرانگی کی بات، اگر آپ سلمان اکرم راجہ کے لحاظ سے حیران ہوتے ہیں کہ جی وہ کس طرح سے اس قسم کے احتجاج کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بھی ان میں شامل تھے، ان لوگوں میں جنہوں نے کہا کہ اس موقع کے اوپر احتجاج نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ جس وقت اعلان ہوا اس وقت سے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو لوگ ہیں ان کو کافی پریشانی تھی، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، بیکاز یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ اپریہینشنز تھیں کہ خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا، اور ایون آپ کا احتجاج کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو یہ ناکامی پاکستان کی ہوگی، بیکاز ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہی والی بات کہ ڈی چوک میں کس قسم کا احتجاج آپ تصور کر سکتے ہیں، اگر کوئی کیجولٹی نہ بھی ہوتی، لیکن یہ جو آنسو گیس کا چلانا اور لاٹھی چارج یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، اس سے جہاں پہ یہ سارا کچھ تماشا ہونا تھا ڈی چوک میں، اس سے چند کلومیٹر دور آپ دیکھیں کہ یہ ایس سی او کی جو سمٹ ہو رہی ہوتی۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی بہت لوگ اس میں فکر میں تھے، اور عام ایون جو پی ٹی آئی کے فالوورز تھے، عام پاکستانیوں کو تو بڑا اس کے اوپر حیرانگی تھی کہ یہ کس قسم کے یہ فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے بھی جو فالوورز ہیں، عام جو ووٹر سپورٹرز ہیں، ان میں بھی مجھے خود کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اور وہ خود حیران تھے کہ کس قسم کا فیصلہ ہے، اور یہ تو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، انفارچونیٹلی جن کے دماغ میں اس قسم کی سیاست ہے کہ جی ان کی اپنی سیاست، ان کا اپنا لیڈر عمران خان، وہ پاکستان سے زیادہ ان کو اہمیت اگر دیتے ہیں وہ، تو ان لوگوں کو سنا گیا، ان لوگوں کی زیادہ چلی اور یہ فیصلہ ہوا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہوئی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کنکلوڈ ہوئی، اس کے حوالے سے پھر یہ خبر سامنے آئی، یہ والی بتائی گئی کہ جی انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت نے ظاہر ایک آفر کر دی ان کو، اور حکومت کی آفر یہ تھی جو کہ خبر میں نہیں بریک کی جیو کے اوپر، وہ خبر یہ تھی کہ انٹیریئر منسٹر کی طرف سے بتایا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ پمز ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ کل عمران خان صاحب کو وزٹ کر کے ان کی جو ہیلتھ کی کنڈیشنز ہیں وہ ان کا طبی معائنہ کر کے وہ آ کے پھر اناؤنس کر دیں گے کہ جی کس قسم کے عمران خان صاحب کے کیا حالات ہیں۔ یہ چیز وہ تھی کہ جو گورنمنٹ نے آفر کی، اور یہ آفر آج پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لی۔ اور میں یہ جو ہاکش ایلیمنٹس جن میں بات کر رہا ہوں، جو شہباز گل جیسے لوگ ہیں، جو قاسم سوری جیسے، حماد اظہر جیسے، خالد خورشید جیسے اور حافظ فرد جیسے جو لوگ ہیں، جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں، ان کو پسپائی اس لحاظ سے ہوئی کہ جب سے یہ فیصلہ ہوا اس کے اوپر پی ٹی آئی کی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، میڈیا کے اوپر بھی ہوا، انڈیپینڈنٹ صحافیوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو ملک دشمنی ہے، یہ تو پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ تو پاکستان یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ تو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ آپ کس قسم کی سیاست کرتے ہیں کہ آپ کو وہ لکیر نظر نہیں آ رہی جہاں سے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف آپ چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ابھی پھر فیصلہ ہو گیا، مطلب ہے کہ فارچونیٹلی، اور اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طرف حکومت جو ہے جنہوں نے ایک رستہ دیا، ایک مڈل گراؤنڈ لے کے تو ایک رستہ دے دیا کہ چلیں یہ ہم ایک آفر کر دیتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر پمس کے وہ چلے جائیں گے، عمران خان صاحب کا جو طبی معائنہ کر لیں گے، تو ایک طرف تو یہ کہ جی اس سے ایک درمیانی رستہ ان کو مل جائے گا اپنا یہ جو اسٹرائک، یہ جو پروٹیسٹ کی کال تھی اس کو وڈرا کرنے کے لیے۔ ایک طرف سے حکومت کو اس چیز کے اوپر ان کو شاباشی ملنی چاہیے، اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ لوگ خاص طور کے اوپر میں پھر نام لوں گا کہ بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور، حامد خان، رؤوف حسن، اسد کیسر، علی محمد خان اور اس طرح کے بہت سے لوگ جنہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور چونکہ حکومت نے ایک ہمیں مطلب ہے کہ ہماری ایک کنڈیشن ایک حد تک مان لی ہے، آلدو وہ جو کنڈیشن جو انہوں نے کی تھی جو ان کی کہ جی عمران خان کے ذاتی معالج اور ان کی جو سسٹر ہیں وہ جا کے عمران خان سے ملاقات کریں، آلدو وہ ڈیمانڈ تو نہیں
نہیں مانی، لیکن ایک درمیان راستہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے پاکستان کے انٹرسٹ میں. سو اس لحاظ سے یہ لوگ بھی شاباشی کے مستحق ہیں. سو وہ ایک ٹینشن کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے کہ فائنلی جو ہے ایک جو سینئر ایلیمنٹس ہیں انہوں نے پریویل کیا پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ فیصلہ لیا گیا جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، اور اس میں پاکستان کی جیت ہوئی ہے. اس میں کسی کی ہار نہیں ہے، اس میں سراسر اس میں تمام تر پاکستان کی جیت ہے. اور اس لیے جن لوگوں کو اس میں شاباشی یا ان کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے، وہ ظاہر ہے ہر ایک کی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کے اس چیز کو اکنالج بھی کریں اور ان کو شاباشی بھی دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.